اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم روزانہ اپنے عہد کے جید علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، ان آیات کے کیا معنی اور مفاہیم ہیں اور اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90، انتہائی اہم۔ قرآن کریم کی ہر آیت ہی اہم، لیکن جتنے بڑے بڑے موضوعات اس ایک آیت میں کور کیے گئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ یامر، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، تین چیزوں سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں کا خیال رکھو، صلہ رحمی کرو، اور منع فرما رہا ہے کہ تم بدی، بے حیائی اور یہ جو بغاوت ہے، ظلم ہے، سرکشی ہے، اس سے دور رہو۔ کیسے انسانی معاشرے قرآن کریم قائم کرنا چاہتا ہے، بات کروائیں گے کہ یہ عدل کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے، اور ایتاء ذی القربی، صلہ رحمی، اس کے تعلق سے ہمارا دین کیا فرماتا ہے، سیکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ایک جانا مانا نام، ہمارے ملک کا کون آپ سے واقف نہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہم ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نحل اور آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غار ثور میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی اذیت پہنچی تھی؟ درست جواب، سانپ نے ڈس لیا تھا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی انہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ، سابقون،
یا فائزون؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیں، کتنی بڑی آیت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 3 کام کرنے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے، 3 کام نہیں کرنے ہیں۔ کیسا انسانی معاشرہ تشکیل کیا جا رہا ہے، ارشاد فرمائیے۔ اور ہمارے جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں ان میں شامل یہ ہے آیت، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علی بھائی، جیسے آپ نے انٹرو میں خود ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیات میں سے ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض حضرات نے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے جامع آیت ہے۔ اور جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم فرمایا تھا کہ اس آیت کو جمعے کے خطبات میں شامل کیا جائے، تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ جمعے کے خطبات میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور شان نزول بھی ملتا ہے۔ ایک قبیلے کے سردار تھے اقسم بن سیفی، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں مدینہ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جب اطلاع ملی کہ ان سے ملاقات کروں اور پتہ کروں، تو قبیلے والوں نے کہا کہ آپ مت جائیں، ہم لوگ جاتے ہیں، آپ کا جانا مناسب نہیں۔ تو 2 آدمی گئے اور جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من انت وما انت، آپ کون ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انا محمد بن عبداللہ، کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور پھر کیا کہتا ہوں، اس میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ انہوں نے اس آیت کو سنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ تلاوت فرمائی۔ عربوں کے حافظے تھے، انہیں وہ آیت یاد ہو گئی، واپس پہنچے اور واپس پہنچ کر اپنے قبیلے میں اقسم بن سیفی کو یہ بات سنائی کہ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنے والد تک کا نسب بتایا، آگے نہیں بتایا، تو ہم نے باہر نکل کے لوگوں سے پورا نسب پوچھا تو پتہ چلا یہ بہت عالی نسب کے ہیں۔ اور پھر جو ارشاد فرمایا وہ یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو جب اقسم بن سیفی فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے کہا کہ پھر یہ تو مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں، یہ تو اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، تو تم لوگ فوراً اس کو جو ہے وہ قبول کرو، اس سے پہلے کہ تم لوگ پیچھے رہ جاؤ اور لوگ تم سے آگے نکل جائیں اور تم پیچھے والوں کی اتباع کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا سبب یہ آیت بنی۔ عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ میں بہت ہی میرے اسلام تو میں لے آیا تھا لیکن دل میں مضبوطی نہیں تھی، ابھی پختگی نہیں آئی تھی، کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جبریل امین یہ آیات لے کر آئے۔ میں نے جب یہ سنی تو یہ آیات سنتے ہی ایمان میرے دل میں راسخ ہو گیا۔ اور یہ جو آیات آپ نے فرمایا یہ بالکل درست بات ہے۔ کسی بھی معاشرے کے خد و خال طے کیے گئے ہیں اس کے اندر، بنیادی خد و خال معاشرے کے کیا ہوں، مطلب کن قاعدوں پہ ضابطوں پہ معاشرے کی تشکیل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، معاشرتی تشکیل کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب بات ہے، یعنی اس فرد کی اپنی اصلاح کن خد و خال پہ ہوگی۔ وہ فرد اگر خود اپنی زندگی کا آڈٹ کرنا چاہے گا تو وہ محاسبہ کن بنیادوں پہ کرے گا؟ اپنا مراقبہ، اپنے افعال، اپنے اطوار، اپنے معاملات، اپنے رویوں کو وہ دیکھنا چاہے گا تو اس کا بھی پیمانہ یہی ہے۔ معاشرہ اپنے رویوں کے پیمانوں، اس کا بھی پیمانہ یہی ہے۔ معاشرہ اگر جانچنا چاہے رویوں کو، معاشرتی جو بنیادی خد و خال ہیں ان کی ویلیوز کیا ہوں گی، جو آج کل تو یہ بنیادی ویلیوز ہیں جو کسی معاشرے کی ویلیوز ہوں گی، کسی سوسائٹی کی ویلیوز ہوں گی، کسی انڈیویجول کی ویلیوز ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ حکم دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و ایسی چیز نہیں ہے، اٹس ناٹ آپشنل
ایسی چیز نہیں ہے کہ اختیاری چیز ہے، یو لائک اٹ، یو ڈونٹ لائک اٹ، آپ کو پسند ہے کر لینا، نہیں، ایسی چیز نہیں ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے. اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ. کہ کیا حکم دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں کہ برابری کرو گے، افراط تفریط نہیں ہوگی، کمی بیشی نہیں ہوگی، برابری ہوگی، ظاہر باطن برابر ہوگا، جو کہہ رہے ہوگے اندر وہی ہوگا، جو زبان سے کہہ رہے ہوگے عقیدہ وہی ہوگا. اور پھر اس کے ڈائمنشنز، آپ ابھی صرف عدل کو اٹھا لیں نا، آپ اس کے ڈائمنشنز کو اٹھائیں. میری ذات کا عدل، میرا اور اللہ سے تعلق، اس میں عدل. میرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اس میں عدل. میرا مخلوقات سے تعلق، اس میں عدل. میرا نیچر سے تعلق، اس میں عدل. اور عدل فکری طور پہ عدل، عملی طور پہ عدل، اخلاقی طور پہ عدل، کہ اس میں کہیں افراط. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے عدل کی بنیاد پہ، کہ آپ اس میں افراط تفریط نہیں کریں گے. نو ایکسٹریمز، نتھنگ. یہ چیز ہوگی کہ آپ عدل کیا کر رہے ہوں گے، کیا برابری اللہ کے ساتھ کریں گے کہ اللہ کے اتنے انعامات ہیں تو آپ اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا رہے ہوں گے، نافرمانی سے بچ رہے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ رہے ہوں گے کہ ایسی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اور مخلوقات کے حقوق ادا کر رہے ہوں گے، وہاں بھی عدل کر رہے ہوں گے. قدرت جو آپ سے تقاضا کرتی ہے، فطرت جو آپ سے تقاضا کرتی ہے، اس کا بھی آپ کر رہے ہوں گے. فکری طور پہ، عملی طور پہ، اخلاقی طور پہ 360 ڈگری کی ڈائمنشن میں عدل ہوگا. ٹھیک ہے، ٹوٹل ڈائمنشن میں عدل. یعنی جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے، یہ ہے عدل. یہ ہے عدل. یہ ہے کہ آپ برابری کے ساتھ اس کو دے رہے ہیں. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ دوسری بات یہ فرمائی کہ عدل تو ہوگا ہی، لیکن احسان دو معنوں میں ہے. ایک ہے احسان کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے اندر حسن ہو، بمانے ایکسلنس، کہ کام کو لیول آف ایکسلنس پہ جا کے کرنا ہے. چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ دنیا کے کام ہوں، چاہے وہ تحقیق ہو، چاہے وہ صنعت و حرفت ہو، کوئی بھی کام ہو. اور احسان میں عبادات کے اندر بخاری شریف کی حدیث آ گئی، وہ حدیث کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایسے نماز پڑھو، ایسے نماز پڑھو کأنک تراہ، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. سوال پیدا ہوا کہ اللہ کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے، کیسے اللہ کو؟ تو فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے، تو یوں سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ. آخری درجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے احسان. تو کیا ہوا؟ عبادت کا احسان ہے کانشسنس کا نام. اس کانشسنس کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں رکھنا احسان ہے. عبدیت کا تقاضا ہے یہ کانشسنس، کہ آپ کے بیک آف مائنڈ میں، کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آدمی اس کانشس میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ احسان ہے. اور یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو یہ سمجھنا اس کہ دیکھو میں کوئی امپورٹنٹ چیز ہوں اور میں اہم ہوں. جیسے میں اپنی چیزوں کو جو میری اہم ہوتی ہیں میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، نگرانی میں رکھتا ہوں، یار کہیں رہ تو نہیں گئی، کہ ادھر تو نہیں ہو گئی. آدمی کے پاس موبائل فون ہوتا ہے، کوئی قیمتی، بھائی ادھر رہ تو نہیں گیا ہے، ہاتھ میں ہے، نکلتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے چیک کر رہا ہے، کوئی بھی ایسی قیمتی چیز اس کے پاس ہے. اللہ جل شانہ بندے سے کہہ رہے ہیں تم میری نگرانی میں ہو. تم اب ہر کتنی نگرانی میں ہو؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. تو اہم امپورٹنٹ نا، کوئی اہم چیز ہو جبھی تو اللہ اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی امپورٹنٹ کام مجھے تفویض بھی کیا گیا ہے جبھی تو امپورٹنٹ ہو. جی بالکل. اب جس کانشسنس کو پیدا کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ احسان عبادات کے اندر ہی نہیں، باقی کاموں کے اندر بھی ایکسلنس کو کریٹ، ناٹ دا گڈ نہیں، بیسٹ سے بھی آگے ایکسلنس. آپ اس کی لیول آف ایکسلنس کو پہنچیں گے جو اس کام کے اندر بہترین ہوگا، اس بہتر سے بہترین کی تلاش ہوگی آپ کو. سبحان اللہ. تو یہ ہر چیز میں، صرف اور صرف عبادات میں نہیں،
آپ کی اخلاقیات میں بھی، آپ کی تعلیم میں بھی، آپ کی تربیت میں بھی، صنعت و حرفت میں بھی، ہر جگہ پہ ٹھیک، کہ آپ فالو کریں گے ایکسیلنس کو، احسان کو فالو. اور کیوں؟ کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں، اللہ جل شانہ محبوب رکھتے ہیں احسان کرنے والوں. سبحان اللہ. اور پھر یہ احسان مخلوق کے ساتھ بھی ہو رہا ہو. اب عدل میں اور احسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک دکاندار خریدار کو پورا تول کر دے، یہ عدل ہے. ٹھیک ہے. جھکتا ہوا تول کر دے، یہ احسان ہے. سبحان اللہ. اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا. سبحان اللہ. رویہ محض کریمانہ نہ ہو بلکہ فیاضانہ بھی ہو. فیاضانہ رویہ، یہ جو فیاضانہ رویہ ہے، جی، اس رویے کا نام احسان ہے. سبحان اللہ، جو کہ عدل سے آگے عدل کی چیز سے ہے. آگے کی چیز ہے. سبحان اس کے فوراً بعد اچھا، اس میں ذرا سا ابھی ایتاء ذی القربہ سے پہلے ذرا ہم اس کو احسان کو اور کھول دیتے ہیں. صحیح ہے. دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہو. ایک بات اس تعلق سے کچھ فرمائیے. اور کیا یہ احسان کے زمرے میں آتی ہے بات؟ اگلی بات، تاکہ آپ اکٹھا گفتگو فرمائیں کہ انسان سے محبت کرو، کیونکہ انسان خدائی کنبے کا فرد ہے. اور اگر وہ انسان اب تک دین قبول نہیں کر سکا تو عدل کے ذریعے اور احسان کے ذریعے اسے دین میں لے کر آؤ اور دین میں لا کر اسے اپنا بھائی بنا دو. بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ابتدا ہوگی اس ایمپیتھی کے رویے سے. یہ ایمپیتھی کا رویہ کہ میں اس کے لیے وہی چیز پسند کروں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اللہ الفاظ ہوں، رویے ہوں، اخلاقیات ہوں، چیزیں ہوں. یہ عدل کا تقاضا ہے. احسان تو اس سے آگے کی چیز ہے کہ اس سے بہتر چاہوں، اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھوں تو دل خوش ہو جائے، اور خوشی یہ ہو کہ وہ مجھ سے آگے ہو. ہاں، اس بات کا لحاظ رکھوں کہ کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہ کروں کہ اپنے آپ کو جب آپ اس جگہ رکھتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں اگر یہ میرے ساتھ کوئی کرتا، وہ جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا مشہور شعر ہے نا کہ کبھی بھول کر نہ کرو کسی سے سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. سبحان اللہ. اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ لو کہ بھائی اگر یہ الفاظ کوئی مجھے کہتا تو مجھ پہ کیا گزرتی، کوئی میرے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ تو جو آپ جب اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے کرتے ہیں تو پھر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے نا. اسی وجہ سے تو فرمایا نا، اور یہی نافیت کا تقاضا ہے. نافیت احسان کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سبحان اللہ، کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے، اس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے. سبحان اللہ. نافیت احسان کے بغیر پیدا نہیں ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ یہ چاہیں کہ احسان آپ کے اندر ہونا اور نافیت ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ نافیت تقاضا کرتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ساتھ والا بیٹھا ہے اس کو آپ کی ذات سے نفع پہنچے. تو نافیت سے پہلے پری ریکویزٹس ہوتی ہے نافیت تک پہنچنے کے لیے. اس کی ایک پری ریکویزٹ جیسے ایمپیتھی ہوتی ہے، دوسری پری ریکویزٹ خیرخواہی ہوتی ہے کہ الدین و النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی. آپ اس کے خیرخواہ بن کے دیکھیں. آج جو دنیا جہاں پہ جو اتنا لکھا گیا ہے ہسٹری کے اندر نا مسلمانوں کے عروج و زوال کے اوپر، ایک سوال جو تاریخ میں بہت ہی اہم سوال رہا ہے کہ مسلمان کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی رہی کہ مسلمان کو جو کام دے کر دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ تم ساری دنیا کے انسانیت تک یہ پیغام پہنچاؤ گے، تو اس مقصد کو اس نے پس پش ڈال دیا. عمارت سازی پہ کام ہوا، عمارتیں بنی، محلات بنے، چیزیں بنی. مطلب یہ سوال ہے نا، آپ 800 سال اسپین میں رہ کے یورپ میں اسلام نہیں آ سکا. آپ یہ سوال تو قائم ہے نا. آپ 600 سال جو ہے وہ ہندوستان میں رہے، لیکن ہندوستان کیوں؟ آپ کے مقاصد کے اندر محبتوں کے روحانیت، محبت، اللہ کے تعلق کے ساتھ دوسروں کو جوڑنا، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا، وہ غم، وہ محبت
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ کر کے گئے تھے، اس مقصد کو اس طرح اپنی ترجیحات زندگی میں نہیں رکھا. اور یہ احسان کا بھی تقاضا ہے. یہ جو نسبت ہے نا میری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت، جہاں جس کا خطاب قرآن کریم کر رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اب یہ جو اخرجت للناس ہے کہ تم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہو، تم تو نکالے گئے ہو. سبحان اللہ. جو ہمارے ذمہ تو ایک کام دیا گیا ہے، اور وہ کام ہی یہ ہے کہ تم آسان طریقے سے، وہاں بھی آسان آ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ اس سے بڑھیا بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. کیا بات ہے. اللہ کی طرف بلانا احسان کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، نافیت کے جذبے کے ساتھ. جب آپ ان رویوں کے ساتھ بلاتے ہیں، یہ اتنے طاقتور رویے ہیں انیس صاحب کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان 3 انگریڈینٹس کو ملا کر اپنی دعوت کو پیش کریں اور اگلے پہ اثر ہی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے کہ یہ غم آ جائے کہ وہ آدمی نقصان میں ہے اور واقعتاً یہ نقصان کا سودا کر رہا ہے، یہ اللہ کو نہیں پہچان رہا. اللہ سے تعلق کو جوڑ دینا، آپ اللہ کی رحمتوں میں آ جاتے. تو یہ احسان ہے انسانوں پر، یہ انسانوں پر احسان ہے آپ کا کہ آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ آپ نے ادا کر دیا. آپ نے اسٹرینتھن کر دی اپنی اس نسبت کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور انسانیت کے اوپر بھی آپ کا احسان ہو. تو احسان کی جو ڈائمنشن ہے سبحان اللہ بہت بڑی ڈائمنشن، یعنی وہ رویے کریمانہ بھی ہوں، فیاضانہ بھی ہوں. اور یہ کہ اگر میں عبادات کا معاملہ ہو رہا ہو تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اپنے آپ کو اگر ایسا محسوس نہیں کر پا رہا تو یہ یقین کروں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ احسان کی بات فرما رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس تعلق سے ذہن میں آتی ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آیا پھر خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. صرف عملہ نہیں ہے، بہترین اعمال وہ اللہ کو مطلوب ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تخلیق کے اندر احسن کا لفظ رکھا ہے، آپ کی عمل کے اندر احسن کا لفظ ہے، سبحان آپ کی دعوت کے اندر احسن کا لفظ ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ پہ احسن کا لفظ رکھا ہے تو ہمارا جو کام ہے نا، جو ٹیک ہوم ہے اس آیت کو سن کر، کہ میں اپنے 24/7 کا جائزہ لوں کہ میں ایک اور مسئلہ نہیں صاحب ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، ہم چیزوں پہ مطمئن ہو جاتے ہیں. ایکسیلنس کی تلاش ہی ختم ہو گئی ہے کہ ایکسیلنس کو بھی تلاش کیا جائے. بس ٹھیک ہے نا، کام چل رہا ہے نا یار. مطمئن کیا، بلکہ یہ کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا. ہم وہ چند کلیوں پر قناعت کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہی. ہم اسے ایکسیلنس تک، یعنی اس کے نقطہ کمال تک نہیں پہنچاتے. کیا اچھی بات آپ نے فرمائی مفتی صاحب. بہت ساری باتیں کیونکہ کور کر دی ہیں. 6 پوائنٹس ہیں، ابھی صرف 2 کور ہوئے ہیں، وہ بھی کسی حد تک. ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کا خیال رکھو. اپنے جو رحمی رشتے ہیں خاص طور پر وہ، ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھو. اور اگر مالی اعتبار سے بھی کمزور ہو تو انہیں دعاؤں میں یاد رکھو. اللہ ارشاد. دیکھیں ایتاء ذی القربیٰ خود بخود یہ احسان، یعنی ایک بات تو نہیں صاحب یاد رکھیے کہ یہ جو خاندانی رشتے ہیں نا، صلہ رحمی کا جو رشتہ ہے، محرم رشتہ دار اور باقی رشتہ دار، ان کو عدل پہ قائم کرنا مشکل ہوتا ہے. جی ہاں. یہ رشتے بنتے ہی احسان کی بنیاد پہ. سبحان یہ اللہ. رشتے قائم ہی احسان پہ رہتے ہیں. سبحان ان اللہ. کے اندر تو چلتا ہی، ان کا مین انگریڈینٹ ہی احسان ہے. ان کو جس کو ایثار بھی کہتے ہیں. جی ہاں. مطلب ایثار اور احسان کی بنیاد پہ یہ قائم ہوتے ہیں. آپ کا ذاتی رویہ اپنی ذات میں متواضع ہو، سبحان اللہ. اور معاملے کے اعتبار سے فیاضانہ ہو، احسان اور ایثار کی طرح. اس کی بنیاد پہ ایتاء ذی القربیٰ قائم رہتا ہے. اور اللہ جل شانہ نے عجیب معاملہ رکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لائے اور فرمایا میرے مال میں برکت نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو.
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے دے گا. سبحان اللہ. ان رشتہ داروں کا تمہارے مال میں حق ہے. سبحان اللہ. آپ جب رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اللہ جل شانہ اس پہ رحم فرماتا ہے جو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ رشتہ داروں کا تمہارے مال کے اندر حق ہے. یو آر دا کسٹوڈین. آپ تو امین ہیں. آپ ان کا حق پہنچا دیں گے, اللہ آپ کو مرنے سے پہلے ریمبرس کر دیں گے. آخرت میں اس کا اجر الگ ہے. جیسے آپ نے فرمایا بہت بڑھیا بات کہ بھائی اگر مال نہیں ہے, میں سمجھتا ہے کہ میں مال نہیں, ارے بھائی تو اس کے لیے دعا کر دو, اچھے کلمات بول دو, دعاؤں کا ہدیہ بھیج دو. یہ بھی ایتاء ذی القربیٰ کے اندر ہے. اس میں تو بخل نہ کرو, اس میں تو بخل نہ کریں نا, دعائیں دینے میں تو بخل نہ کریں. ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ, ان سے پوچھ لینا, خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کر لینا, یہ بھی سب صلہ رحم. اور اس لیے ضروری ہے ایتاء ذی القربیٰ کہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے محشر کے میدان میں دو چیزوں کو سفارش کا حق دیا ہے. اللہ نے ان کے جھگڑے کو قبول کیا ہے. ان میں سے ایک قرآن کریم ہے اور ایک رشتہ داریاں صلہ رحمی ہیں کہ اللہ کہ وہ محشر کے میدان میں آئیں گے, یا اللہ کیے ہوں گے اس نے عبادت, اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا. تو قرآن کریم کے حقوق ادا کرنا, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. رشتہ داروں میں ماں باپ ہیں, سب سے بڑا ماں باپ کے حقوق کی رعایت رکھنا, بہن بھائیوں کی, بیوی بچوں کی, ان سب کے حقوق کی رعایت کرنا. اور یہ اس کی تو ہمیں خاص طور پہ اس لیے کہ یہ رشتے آہستہ آہستہ انیک بھائی مصنوعی ہوتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان سے حاصل ہونے والے فوائد جو ہے نا وہ محسوس نہیں ہوتے, کیونکہ ہم نے زندگیوں میں مصنوعیت آ گئی ہے. تو ایک تو اس کی حقیقت کو سمجھنا کہ جو ایتاء ذی القربیٰ ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل اور احسان کے بعد تیسری بڑی چیز یہ قرار دی ہے آپ کے معاشرے کی تشکیل کے اندر. یعنی خاندانی نظام معاشرے کی تشکیل کے لیے کتنا بڑا اہم ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں حاکم وقت ہوں تو خاندانی نظام کی حفاظت میرے لیے اتنی ہی ضروری ہے, کیونکہ حکم ہے اللہ کا کہ میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤں جس سے فیملی اسٹرکچر کے اوپر در آ جائے. سبحان اللہ. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج مشکل ہے, کیونکہ آج پوری دنیا کے نزدیک فیملی اسٹرکچر آبسٹیکل ہے, کیونکہ مذہب باطل کا نفس پرستی ہے, مذہب مادیت ہے. اس نفس پرستی میں یہ چیز آڑے آتی ہے, تو وہ تو فیملیز کو آہستہ آہستہ ڈیزالو کرتے چلے جا رہے ہیں نا, وہاں تو چیزیں ڈیزالو ہوتی جا رہی ہیں. جی ہاں. اس بکھرے ہوئے نظام کو سنبھالنا یہ میری ذمہ داری بھی ہے, بڑوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس نظام کو سنبھالیں, کیونکہ اگر یہ نظام نہیں رہا تو آپ کے نظام تربیت کا محوری کردار ہی غائب ہو جائے گا, اور رشتے ختم ہو جائیں گے, مصنوعیت پیدا ہو جائے گی. اور صرف یہ ذمہ داری ہماری ہی نہیں, جتنے فیتھس ہیں یہاں, خاص طور پہ اہل کتاب, جتنے اہل کتاب ہیں سب کی ذمہ داری ہے یہ. بالکل آپ نے درست فرمایا, تمام اہل مذاہب کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی ان رشتوں کو, ان قدروں کو, ان نعتوں کو پریزرو کرو. ٹھیک ہے. اور جن کے پاس آسمانی کتب نہیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ خاندانی نظام کو برقرار رکھیں, کیونکہ یہ حسن ہے معاشرے کا حسن ہے. اس معاشرے کے حسن کی تشکیل اگر ہم کریں گے تو پھر ہم ایک اچھے صالح نافع افراد پیدا کر سکیں گے جو ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان ہوں گے. یہ دیکھیں وہ تمام شعبے جو حیوان ناطق سے خلیفۃ اللہ تک کا سفر طے کراتے ہیں اس انسان کو, اس میں خاندان بنیادی شعبہ ہے. ٹھیک. جو اس حیوان ناطق کو اللہ کے خلیفہ تک بنانے کا سفر طے کراتا ہے. اور اگر آپ اسی کو ہٹا دیں گے, اس نظام کو ہٹا دیں گے, اس کو بکھیر دیں گے, تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. پھر یہ حیوان ناطق ہے, پھر تو مسئلہ ہے. بل ہم, قرآن کہتا ہے بل ہم عدل, بلکہ اس سے پرلے درجے کا ہے. تو آپ اخلاق, اور اسی وجہ سے اسی انسان کو باقی رکھنے کے لیے اگلے ڈونٹس آ رہے ہیں. وہ جو 3 ڈونٹس ہیں اس کی انسانیت کی بقا کے ڈونٹس ہیں وہ. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ڈونٹس پر آنے سے پہلے ایک آخری بات اس ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, وہ یہ
کہ وہ ایتائے ذی القربہ کے حوالے سے رشتہ دار ہیں میرے، اگر وہ کسی وجہ سے یا اب تک انہوں نے دین قبول نہیں کیا تو میرے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یا ہوگی؟ میرے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے دیکھیں نا، آپ کو احسان کا رویہ اختیار کرنا ہوگا، سبحان اللہ، آپ کو احسان کا رویہ اختیار کرنا ہوگا کہ وہ آپ کے رویے کو ہی تو دیکھ کے اسلام قبول کریں گے، تو آپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا کیا بات ہے، سبحان اور اللہ، یہ میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا، اس میں ایک اور بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صحبت مل جاتی ہے، کوئی ماحول مل جاتا ہے، آپ دیندار ہو جاتے ہیں، باقی رشتہ دار آپ کے اس طرح نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح رکھنا ہے، خیر خواہی کا، محبتوں کا، کہ آپ ان کو لے کر آنا ہے۔ اس لے کر آنے کے لیے اندر آپ کو جتنی آپ نے یہ آیات پڑھی تھی دعوت کی، وہ تمام چیزیں اس پہ اپلائی ہوں گی۔ تو ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہوگا، ان کے ساتھ جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ان کو لانا ہوگا، ان کو بھی لے کر آنا ہے، ان کو تحقیر آمیز رویے کے ساتھ الگ نہیں کر دینا ہے ان کو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ کوئی آدمی کسی ماحول میں لگ کے دیندار ہو جاتا ہے تو وہ بالکل رشتہ داروں کو کاٹ دیتا ہے، بالکل یہ چیز غلط بات ہے، کیونکہ ان کا حق ہے رشتہ داروں کا۔ بھائی اگر تمہیں چیز معلوم ہوئی ہے ان کو لے کر آؤ حکمت کے ساتھ، اور حکمت ہے ہی اس چیز کا موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی، اور اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے کہ رشتہ داروں کو بھی مجھ سے فیض پہنچے، رشتہ داروں کو بھی فیض پہنچے، سبحان اللہ، خواہ وہ دیندار ہوں یا نہیں ہوں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو انہیں دیندار بنانا ہے کہ وہ اب تک کیوں نہیں دیندار ہوئے۔ ہماری ذمہ داری ہے نا، یہ تو ہمارا ہی قصور ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے گفتگو مکمل فرما لی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ فحشا، منکر، بغی یہ کیا ہے؟ دیکھیں، فحشا جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ بے حیائی کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور ظاہر سی بات ہے، بے حیائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے ایمان کا۔ فرمایا ایمان کے 60 سے زیادہ درجات ہیں، ان میں سے حیا ایک مستقل درجہ ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اذا فات الحیا فافعل ما شئت، کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے حیا نکل جائے تو پھر یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام، پھر وہ جو چاہو سو کرو، جو چاہے سو کرو، جو چاہو سو کرو۔ ان لم تستحی، تو اگر آپ کو اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو۔ حیا بنیادی طور پہ یعنی اتنی اہم چیز ہے حیا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر قومیں اجتماعی طور پہ بے حیائی پہ آ جائیں، یعنی دو چیزیں لکھی ہیں، اجتماعی طور پہ رسول کی تکذیب کریں، اجتماعی طور پہ بے حیائی کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں پہ عذاب نازل فرماتے ہیں۔ قوموں جو عذاب کی مستحق ٹھہرائی جاتی ہیں وہ ان کا کلیکٹیو فیلئر بن جائے، کہ بے حیائی ان کی زندگی کا حصہ بن جائے اجتماعی طور پہ، تو یہ بہت ہی خطرناک۔ اور آج یہ اس لیے اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے ہمارے لیے یہ آیت، کہ ہمارے معاشرتی رویوں کے اندر اور معاشرے کے اندر جس تیزی سے تہذیب کے اندر بے حیائی داخل ہو رہی ہے کہ وہ اب یعنی اس کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ حیا اور بے حیائی ہوتی کیا چیز ہے۔ فائن لائن لوگوں کے اندر سے ختم ہو گئی ہے، مطلب حیا اور بے حیائی کی جو تعریفیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، نیریٹیوز ختم ہو گئے، ان کے درمیان فرق کرنا مسئلہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور کہنے لگے کہ بٹ ٹھیک ہے یہ آپ کے یہاں ماڈسٹی ہوتی ہوگی، ہمارے یہاں تو یہ ماڈسٹی نہیں ہے، یہ تو کامن چیز ہے، جیسے نارمز ہیں، کسٹم ہے۔ تو اب یہ تو بہت بڑا سوال اٹھ گیا نا، یہ تو آپ نے گویا اچھا یہ بھی وہی جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، یہ مسئلہ تمام اہل مذاہب کا ہے، کیونکہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں شامل ہے، سبحان اللہ، مکارم اخلاق کی بنیادی تعلیم ہے۔ اخلاقیات
تمام اہل مذاہب کی مشترکہ میراث ہے. سبحان اللہ. اخلاقیات میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی اخلاقیات میں جو ہے نا نہیں صاحب ایبسلیوٹ ایول کوئی نہیں ہوتا ہے, ایبسلیوٹ گڈ کوئی نہیں ہوتا, یہ سب ویریبل چیزیں ہیں. یو لائک سم تھنگ, آئی ڈونٹ لائک اٹ, یو مائٹ ناٹ لائک اٹ, آئی لائک اٹ. ایسی چیز نہیں ہوتی بھائی. قرآن کریم اخلاقیات کو ایبسلیوٹ ایولز اور ایبسلیوٹ گڈز کے ساتھ تشکیل دیتا ہے. بنانے والے نے بتایا ہے کہ یہ تمہارے لیے, اگر تم اپنے اندر انسانیت کو باقی رکھنا چاہتے ہو, اس انسان کو جو تمہارے اندر ہے, تو پہلا پریزرویٹو ہے حیا. حیا کو پریزرو کرو. حیا نکل جائے گی تو پھر سب چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. اور حیا کے ساتھ جو اہم بات ہے کہ جب بے حیائی آتی ہے نا تو پھر یاد رکھیے گا پھر بے باکی بھی آتی ہے. پھر آدمی گناہوں کی جسٹیفیکیشنز تلاش جی ہاں بالکل. اور یہ بے حیائی جو ہے یہ بانجھ نہیں ہوتی, یہ انڈے بچے بھی دیتی ہے, ساتھ دیتی ہے. کوئی چیز دیکھیں معاشروں میں چیزیں بانجھ نہیں ہوتی ہیں, کبھی بھی کوئی چیزیں بانجھ نہیں ہوتی. جی ہاں, وہ اپنے ساتھ اپنا لگیج لے کے چلتی ہیں. وہ آپ اس وہ گاربیج اس کے ساتھ آتا ہے, وہ پورا ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آتا ہے تو آپ کو ہر شعبے میں نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر کیونکہ اس سے تو فضا متعفن ہوتی ہے نا. یہ وہ چیزیں ہیں تینوں, یاد رکھیے گا یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جو انوائرمنٹل کرائم ہیں. آج آپ کو خبروں کے اندر لاہور اور دلی کے اسموک کی خبر تو آ رہی ہوتی ہے کہ متعفن ہے, تعفن بہت زیادہ ہے, اور اس کے وجہ سے جو ہے وہ فضائی آلودگیاں ہیں اس کے اندر. نیک بھائی یہ تین وہ گناہ ہیں جس سے اتنی بڑی فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں. اللہ اکبر. ظلم, منکرات کا شیوع, بے حیائی کا شیوع اجتماعی طور پہ, اور اس پر کسی کی انگلی نہ اٹھے, کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو, اس کو پروموٹ کرنے والے ہوں, اس کو پھیلانے والے ہوں. تو قرآن کریم تو عذاب کہتا, عذاب کی دعوت ہے. یہ تو لڑائی ہے کہ تم لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہو. تو اب ہم یہ دیکھ لیں کہ کس کس طرح سے نہیں کی جا رہی ہے بے حیائی, کہاں کہاں نہیں کی جا رہی ہے. اور آج تو باطل آیا ہی بے حیائی اور شہوت کے راستے سے ہے. وہ تو عقیدہ ہے ان کا, ختم ہو گئی بات. وہ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے, اس عقیدے کی بنیاد پہ یہ مذہب کھڑا ہوا ہے جسے نفس پرستی کہتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے رویوں کے اندر, اپنی معاشرت کے اندر, اپنے بچوں کے اٹھان کے اندر, پرورش کے اندر, لباس وضاقتہ کے اندر, کہ خدا نہ خواستہ ہم ان کو بتا رہے ہیں, نہیں بتا رہے کہ بھائی یہ باحیا معاشرے یہ ہوتے ہیں, یہ لباس ہوتے ہیں, اور حیا اور بے حیائی میں فرق کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے حکومت کیا کر رہی ہے, کوئی کر رہا ہے اپنا کام, نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں کام, کل میں نے تو جواب دینا ہے نا اللہ کے ہاں. اپنی زندگی کے اندر حیا ہے میری. اور پھر اسی طریقے سے منکرات کے اندر جو چیز. اچھا اس سے پہلے کہ ہم منکرات پر آئیں, یہ تو صرف یہ بے حیائی, بدکاری وغیرہ وغیرہ, لباس کا کم استعمال, یہ تمام چیزیں آپ نے بالکل بیان فرما دی. شیطان نے کیا کیا تھا کہ شیطان نے سب سے پہلے لباس پر حملہ کیا تھا, اور لباس اتروا دیے تھے ہمارے جد کے, اور یعنی آدم اور حوا کے, اور انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا. اب جو اس کا حملہ ہے وہ ابن آدم پر ہے, اور وہی کام ہو رہا ہے کہ رفتہ رفتہ بے حیائی, اور پھر تصور جو بے حیائی کا ہے وہ ختم ہو جائے کہ جناب والا اگر میرا لباس مختصر ہو گیا, میرا جسم نظر آ رہا ہے, تو وہ اچھا یہ اصول مردوں پہ بھی اتنے ہی لاگو ہوتے ہیں جتنے خواتین پر. غض بصر پہلے قرآن کریم مسلمان مردوں سے مخاطبت کرتا ہے, اس کے بعد عورتوں سے کرتا ہے. ہم عام طور پر صرف خواتین کو نشانہ بنا لیتے ہیں کہ یہ دیکھیے ان کے کیا حالات ہو گئے, کیسے معاملات ہیں, ان کا خیال نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کنجوسی ہے, کیا یہ فواحش میں شامل نہیں؟ کیا یہ بدگوئی, غیبتیں, کیا یہ فواحش میں شامل نہیں؟ یعنی فواحش محض فعلاً نہیں قولاً بھی ہوتے ہیں. ارشاد. دیکھیں آپ نے بالکل درست فرمایا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فواحش انسان کے اخلاقی رویوں کے اندر پائے جاتے ہیں, اخلاقی رویوں میں ہوتے ہیں.
اس کا تعلق ایٹیٹیوڈ سے بھی ہے، اس کا تعلق بیہیویئر سے بھی ہے، صحیح، اس کا تعلق دونوں سے ہے۔ اور یعنی آپ گفتگو کے اندر غیبت ہے، تحقیر آمیز گفتگو ہے، تنقیص ہے، لوگوں کی مذاق اڑانا ہے، لوگوں کے اوپر ٹھٹا کرنا ہے، لوگوں کو بے عزت کرنا ہے، یہ بھی فحشہ میں شامل یہ ہے۔ سب فاحشہ میں شامل ہے۔ اس کی سب جی۔ کی آپ دیکھیں، کسی کا کوئی فعل آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی عزتوں کو اچھالتے ہوئے پھریں۔ اللہ ناٹ دا اکبر، ججز۔ اللہ اکبر۔ آپ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر بائی ڈیفالٹ آڈیٹرز اور ججز پیدا ہو گئے نا، جو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کا آڈٹ کرنا ہمارا حق ہے اور ہر ایک کے لیے جج ہم ہیں، اور ہر ایک کا عیب اس کو نظر آتا، پھر عیبوں کو بیان کرتے ہیں، کھلے عام عیبوں کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا نا، یہ سب انوائرمنٹل کرائم ہے انیک بھائی، انوائرمنٹل کرائم ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سب یہ رونا تو روتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نہیں آ رہی، برکتیں نہیں آ رہی، ارے آئیں گی کیسے جب اتنی کثافتیں ہیں گناہوں کی، غیبتوں سے اٹا ہوا ہے، گھر گھر کے اندر غیبت ہے، دفاتر کے اندر غیبت ہے، اور اسے سمجھتے ہی نہیں غیبت۔ ابھی میٹنگ سے اٹھ کے باہر نہیں جاتے کہ غیبت شروع ہو جاتی ہے، جی ہاں، ابھی آپ نکلتے نہیں ہیں کہ یہ غیبت بھی شروع ہو فحشہ جاتی میں شامل ہے۔ فاحشہ میں شامل ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے کیونکہ بار بار ایک بات انوائرمنٹل کرائم کی آپ نے بات کی، یہ پولوشن ہو جاتا ہے نا، روحانی پولوشن کیا ہوتا ہے، تو مجھے چھوٹی سی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ مدینہ میں پانی بھرنے پر جھگڑا ہو رہا ہے، ایک انصاری کا اور ایک مہاجر کا۔ تو انصاری نے آواز دی انصاریوں کو، مہاجر نے آواز دی مہاجروں کو۔ آگے آپ فرمائیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس میں؟ خلاص آپ سوچیں، قومیت کے اوپر آواز آئی تھی نا، قومیت پہ آواز آئی تھی، پولوشن آپ، اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر، میں دیکھیں کہ ایسی بات کہی ہے اپنی زبان سے، ایسی باتیں کہیں کہ اگر اس کو سمندر میں میٹھے پانی کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ کڑوا ہو جائے۔ پھر عصبیت پہ فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ من دعا الی العصبیت فہو لیس منی، من مات علی العصبیت فہو لیس منی، من قاتل علی العصبیت فہو لیس منی۔ جس نے قومیت کی طرف بلایا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، جو قومیت پہ لڑا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، جو قومیت پہ مرا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اور یہ اب کس درجے کی کوئی پولوشن ہوگی کہ جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دشمن تمہارے سامنے ہے، تم لڑ رہے ہو، اور تمہارے اندر سے کوئی قبیلے کی آواز اٹھا دے تو دشمن کو چھوڑ کے پہلے اس کو ختم کرو کہ اللہ کی آئی بھی مدد ہٹ جائے گی، جو مدد نظر آ رہی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو بعض دفعہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ آدمی جب ملنے جلنے کے پیمانے ایمان سے ہٹ کر خاندان، قبائل اور ان کو بنا لیا جاتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ کس طرح گر جاتا ہے آدمی، اور یہ نعرے جب لگتے ہیں تو کس طرح اللہ کی نگاہ سے گر رہا ہوتا ہے۔ تو جو بات آپ نے فرمائی تھی کہ جب کوئی غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے چیز بیچنے کے اندر، عیبوں کو چھپا رہا ہوتا ہے، یہ سب فاحشہ ہیں، اور یہ سب فواحش میں شامل ہیں جس کا لوگ عام طور پر احساس نہیں کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدکاری یہ فواحش ہے، جھوٹ بولنا ہے تو صحیح لیکن بس گزارا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، یہ بدگوئی، غیبتیں، اللہ اکبر، یہ کم فحش چیزیں ہیں۔ لیکن کنجوسی، اب یہ کنجوسی، کیا ایک مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی فحاشی میں شامل ہے، کنجوسی بھی، لیکن معاشروں میں ہمارے ان کو فحاشی نہیں سمجھا جاتا۔ منکر اور بغی، ان کو واضح کر دیجیے، منکر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تمام چیزیں جو خلاف سنت اور اللہ کے احکامات کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام منکر ہیں۔ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ معروفات ہیں، معروف اور منکر کی یہ تعریفات آئی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں عرف کی وجہ سے بھی منکر کہلاتی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ آداب بھی منکرات میں آتے ہیں۔ کسی جگہ پر کوئی چیز ادب اس طرح حصہ بن جائے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ادب ہے، تو پھر اس کا معروف اور منکر کے پیراڈائم میں اس کو بھی شمار کیا۔ مثلا ہمارے ہاں
کسی بڑے کو تو یا تم کہنا برا سمجھا جاتا ہے، منکر ہے، یہ برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا معروف یہ ہے کہ آپ اسے ادب سے بلائیے، آپ کہیے یا کسی جمع کے صیغے کے ساتھ کہیے۔ تو بعض افراد کہتے ہیں کہ اس میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ منکر کا پیراڈائم جو ہے وہ بعض دفعہ ادب کے بے ادبی کے پیراڈائم میں بھی آتا ہے، بے ادبی بھی جو ہے وہ منکرات میں آتی ہے۔ لیکن جو اصل تعریف مفسرین کی آئی ہوئی ہے وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی جو ہے وہ منکرات، یہ نافرمانیاں جو ہیں یہ منکرات، انہی سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ منکرات کو دیکھو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، نہیں تو آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ تو یہ اسی منکرات کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اگلی چیز جو ہے وہ ظلم کے بارے میں، ظلم جو ہے وہ اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ان گناہوں میں سے ہے، ان گناہوں میں سے ہے کہ اللہ جل شانہ آخرت میں تو جو سزا ہے سو ملے گی، لیکن مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو سزا ملے گی، اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ تین چیزیں جو ہیں نا علی صاحب، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ آتی ہیں تو یہ اپنے ساتھ یہ بھی بانجھ نہیں ہوتی تینوں کے تینوں۔ ظلم جب آتا ہے تو پھر ظلم معاشرے کے مزاج کا حصہ بنتا ہے، اور وہ پھر اپنی ذات پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، رشتہ داروں پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، آس پاس والوں پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، گھر والوں پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے ماتحتوں پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، سب میں ظالم۔ اور پھر اس کا بھی پیراڈائم بہت بڑا ہے، صرف مار پیٹ کرنا ظلم نہیں ہے، کسی کی زمین حق مار لینا یہ بھی ظلم ہے، میراث کو دبا لینا یہ بھی ظلم ہے۔ اچھا، اللہ کا حق، اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہوئے مخلوق کے حقوق ادا کر دینا، یہی مطلوب ہے۔ اس پوری آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا۔ جب آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو ٹیک ہوم اس آیت کا یہ ہے کہ ہم اپنے ٹو ڈوز کرنے کے کام ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے رویوں کا محاسبہ ان 3 ڈوز اور 3 ڈونٹس کی روشنی میں کرنا ہے 24/7 کو۔ میرے اخلاق، میرے افکار، میرے اعمال جو ہیں وہ عدل احسان کے زمرے میں آ رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ میرے معاملات کس طرح ہیں، اور میں اپنی جلوتوں میں اور اپنی خلوتوں میں بے حیائی سے محفوظ ہوں یا نہیں ہوں، منکرات سے محفوظ ہوں یا نہیں ہوں، کہیں خدا نخواستہ میں ظلم تو نہیں کر رہا، کوئی سرکشی، کوئی بغاوت تو نہیں ہو رہی، کوئی بغاوت اللہ سے، اللہ کے نبی سے، گھر والوں سے، مخلوق سے نہیں۔ یہ بہت بڑی ڈائمنشن ہے یہ آیت جو ہے نا، یہ روزانہ کی آیت ہے۔ روزانہ اپنا مراقبے کا اسٹینڈرڈ پیمانہ جو ہے نا وہ یہی ہے 24/7 کا۔ آدمی اسی کے ساتھ استغفار بھی کرتا چلا جائے، معافی مانگتا چلا جائے، اللہ سے دعا بھی کرتا چلا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسان پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عدل پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے استقامت بھی مانگنی چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اپنے رویوں کو جانچتے بھی رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا احسان مند کہ آپ نے قرآن کریم کی انتہائی اہم اور جامع ترین آیت پر تفصیلی کلام فرمایا۔ خواتین و حضرات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے مفتی صاحب ایک ایک بات واضح کر دی اور ٹوڈو سے بتا دیا کہ احاطہ کرتی ہے یہ آیت ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں یا اس آیت کے آئینے میں ہماری شکل بھدی تو نہیں ہے، بس
ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے۔ بے شک۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، حالات حاضرہ سے بھی مفتی صاحب نے جوڑ دیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غار ثور میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی اذیت پہنچی تھی؟ درست جواب، سانپ نے ڈس لیا تھا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی انہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ یا سابقون یا فائزون؟ جو درست سمجھتے ہوں آپ روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009098۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب ذرا سا اچھا دور ہے، لیکن آپ نے اسے قریب کر لیا اپنے، اور آج کے ونر قاضی محمد پاک پتن، ضلع عارف والا۔ قاضی محمد پاک پتن، ضلع عارف والا۔ ضلع عارف والا۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو۔ غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔